اکثر اوقات بتایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، قانے اس شخص کو کہتے ہیں جو سوال نہیں کرتا ہوتا مجبور ہے۔ ایمان سے بتائیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو مجبور ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ مجبور ہے؟ ہمارے محلے داروں میں سے جو غرباء مساکین ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ غرباء مساکین ہیں، ان کے اوپر لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے علاقے میں کون سا ایسا آدمی ہے جو نادار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، جس کے پاس کمانے کے اتنے سورسز نہیں ہیں، بڑی مشکل سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی گوشت بھیجا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، تو اپنے ان غرباء مساکین، محلے داروں، رشتہ داروں، دوست احباب، چاہنے والوں تک آپ خود قربانی کا گوشت پہنچا دیا کریں۔ اللہ رب العزت نے پہلے کھانے کا ذکر فرمایا ہے، وہ جو محتاج ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، مستحق ہونے کے باوجود جو تمہارے سامنے سوال نہیں کرتا، والمعتر، اور اسے بھی کھلاؤ جو سوال کرنے آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بہت سے ایسے بھی سائلین ہوتے ہیں جن کو جس وقت دروازوں سے دھکا دیا جاتا ہے، وہ اگر اللہ کے نام پہ قسم کھا دیں تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو جس وقت کوئی دروازے پہ سائل بن کر آئے تو اسے جھڑکنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو منگتا تیرے دروازے پہ آئے تو نے نہیں جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اور جس وقت کوئی مانگنے والا آئے تو اسے اس میں سے دیں۔ پورا سال اللہ رب العزت نے رزق دینا ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اور اگر ایک دن اگر کسی کے دروازے پہ مانگنے نہیں جائیں گے نا، جس نے پورا سال رزق دیا ہے وہ پھر بھی بندوبست فرما دے گا۔ جو شاپر اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں جگہ جگہ دروازوں پہ، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس طریقے سے نہ جایا کریں۔ ایک تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے، غریبی تو ہے ہی ہے نا، فقیری تو ہے ہی ہے، محتاجی تو ہے ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے امیری کے اوپر فخر نہیں ہے، الفقر و فخری، میں محمد مصطفیٰ کو بھی اگر فخر ہے تو فقیری کے اوپر فخر ہے۔ فخر کیا کرے، اگر آپ فقیر ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، قیامت والے دن حساب بھی کم ہونا ہے۔ تو یہ فقر کے اوپر فخر کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جو فقیر آدمی ہے قیامت کا دن ہوگا نا، اسے اللہ رب العزت نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مولا مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں، مجھے موت آئے تو مسکینوں میں، اور قیامت والے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نہیں نوازا تو نسبت مصطفیٰ سے تو نوازا ہے نا۔ تو کسی کے سامنے سوال نہ کیا کریں، اور جو آدمی سوال نہیں کرتا کسی کے سامنے، ایسا سوال کہ جس کا ریٹرن نہ ہو، واپسی نہ ہو، ادھار لے سکتے ہیں، حضور نے بھی ادھار لیا پھر وہ واپس بھی کیا، لیکن ایسا سوال جس میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں نے لینا ہے اور پھر واپس نہیں دینا، ایسے سوال سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من یتکفلنی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ، جو آدمی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں نبیوں کا سردار ہو کے اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی۔ اتکفل لہ بالجنہ، حضور فرماتے ہیں اسے جنت کی بشارت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے 3 حصے بیان فرمائے ہیں قربانی کے، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اسے بھی کھلاؤ جو سوال کرنے کے لیے آئے، جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ،
اور اسے بھی کھلاؤ جو سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔